ناظرین، جنات کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ جنات کب پیدا ہوئے، کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، انسانوں میں سے ہیں یا فرشتوں میں سے، اور ان کی رہنے کی جگہ کون سی ہوتی ہیں۔ ناظرین، جن دراصل ایک علیحدہ مخلوق ہے۔ یہ نہ انسانوں کی طرح ہے نہ فرشتوں کی طرح، ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ ان میں اور انسانوں میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ دونوں عاقل اور سمجھدار ہیں۔ اسی طرح جس طرح انسان عقل اور شعور رکھنے والا ہے اور سمجھدار بھی ہوتا ہے، اسی طرح جنات بھی عقل و شعور بھی رکھنے والے ہوتے ہیں اور سمجھدار بھی ہوتے ہیں۔ دونوں میں خیر اور شر کا مادہ موجود ہوتا ہے، اچھے اور برے راستے کے اختیار دونوں میں موجود ہوتا ہے۔ جنات اور انسانوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی جبکہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کب پیدا کیے گئے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا، کیونکہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ ناظرین، جنات ہر علاقے میں مختلف ناموں سے مشہور ہوتے ہیں۔ عربوں کے ہاں جنات کے مختلف نام ہیں۔ علامہ ابن بر فرماتے ہیں کہ اہل کلام اور اہل لغت کے نزدیک جنوں کے درجے ہیں۔ اگر صرف کسی جن کا ذکر ہو تو اسے جن کہتے ہیں، اور اگر اس جن کا ذکر ہو جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اسے عامر کہتے ہیں، اور اگر ان جنات کا ذکر ہو جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں تو اس کو ارواح کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جن خبیث ہو، ڈٹائی پر اتر آئے تو اسے شیطان کہتے ہیں، اور اگر معاملہ بہت آگے بڑھ جائے اور جن بھی طاقتور ہو تو اسے عفریت کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جنات کی قسموں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن 3 قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپوں اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو خانہ بدوشوں کی طرح رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح انسان زندہ رہنے کے لیے خوراک استعمال کرتا ہے، اسی طرح جنات بھی خوراک استعمال کرتے ہیں، اور آج ہم آپ کو جنات کی خوراک کے بارے میں بتائیں گے۔ جنات ایک جاندار مخلوق ہونے کے حوالے سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ جائیں اور چند پتھر ڈھونڈ کر لائیں تاکہ ان سے استنجا کیا جا سکے۔ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَأْتِنِي بِعَزْمٍ وَلَا بِرَوْسَةٍ، دیکھو کوئی ہڈی یا گوبر کا ٹکڑا مت لانا۔ بعد میں جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا گوبر سے کیوں منع فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جنوں کی خوراک ہیں۔ دراصل میرے پاس نصیبین کے سرکردہ جنوں کا وفد آیا تھا، وہ بہت ہی اچھے جن تھے اور انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا، چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان لوگوں کو جہاں کہیں بھی کوئی ہڈی یا گوبر ملے تو اس پر اپنی خوراک موجود پائیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، ہمیں آپ نے شیطان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، جس طرح انسان نسل بڑھانے کے لیے ان کا آپس میں شادی ہوتی ہے، تو کیا جنات کی بھی آپس میں شادیاں ہوتی ہیں؟ تو ناظرین، تمام علماء اسلام کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جنات آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک مکمل عائلی نظام ہے جو جنات میں بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو؟ مجھے دوست نہیں بناتے جبکہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اس آیت سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ جنات اپنی نسل بڑھانے کے لیے شادی بیاہ کرتے ہیں۔
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की हूरों की तारीफ करते हुए फरमाया कि इनसे पहले न किसी इंसान ने और न किसी जिन ने इन औरतों को छुआ होगा। इस आयत से ये बात भी वाज़ेह होती है कि जिन्नात भी इंसानों की तरह अपनी मुखालिफ जिन्स के साथ तल्लुकात इस्तेवार करते हैं। इसी तरह एक और रवायत में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों और जिन्नों को 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इनमें से 9 हिस्से जिन्नों के हैं, जबकि इंसानों का एक हिस्सा है। इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नों के 9 बच्चे पैदा होते हैं। नाज़रीन, जिस तरह इंसान अपने घरों के अंदर रिहाइश इख्तियार करता है तो जिन्नात के घर कौन से होते हैं? जिन्नात के घर ज़्यादातर इन जगहों पर होते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पर गुस्ल खाने, गंदगी के ढेर, ऊँटों के बांधने की जगह या वो निशेबी इलाका जहाँ लोग क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं। इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई और इमाम इब्न माजा ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो क़ज़ाए हाजत की जगह हैं यहाँ पर जिन्नात होते हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स भी बैतुल खला में जाए तो पहले ये कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं जिन मर्दों और जिन औरतों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसी तरह इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला में जाते तो ये कहते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। नाज़रीन, जिस तरह इंसानों में कई मज़ाहिब के लोग होते हैं, इसी तरह जिन्नात में भी मुसलमान भी होते हैं और काफिर भी होते हैं। इंसानों की तरह जिन्नात में भी मुसलमान और काफिर मौजूद हैं। इनमें यहूदी, ईसाई, हिंदू और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात मौजूद होते हैं। बल्कि यह भी होता है कि मुसलमानों के अंदर जो फ़िरके मौजूद हैं, जैसे शिया, सुन्नी, कदरी और मुअतज़िली, बिल्कुल इसी तरह मुसलमान जिन्नों में भी ये फ़िरके मौजूद हैं। इस तरह मुसलमान जिन्नों में बाज़ ऐसे हैं जो पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, बाज़ कमज़ोर ईमान के मालिक, कुछ गुनहगार हैं, कुछ फासिक फाजिर हैं। इरशाद बारी ताला है, और यह कि हम में कुछ नेक हैं और कुछ इसके बरअक्स भी हैं, हम मुख्तलिफ फ़िरके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कुन्ना तराइक़ क़िददा का मतलब है कि हम में से मोमिन भी हैं और काफिर भी हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तशरीह करते हुए फरमाते हैं, यानी हम मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम में मुसलमान भी हैं और काफिर भी, अहले सुन्नत भी हैं और अहले बिदअत भी।